طالبان نے ہندوستان کو دھمکی دے دی، تہیہ کر لیتے ہیں یا سر پہ کفن باندھ لیتے ہیں تو پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے اس کے بعد وہ ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2 دن کے اندر، اور بڑی سیریس یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور رمضان کے فوراً چند دنوں کے بعد آپ جو ہے اس کی ہیٹ اور حدت جو ہے وہ محسوس کر سکیں گے۔ طالبان نے ہندوستان کو دھمکی دے دی ہے کہ وہ عید الفطر کے بعد، یعنی اب چند دن کے بعد، عید الفطر تو کوئی مہینوں دور نہیں ہے، کوئی ایک اگلے سال نہیں ہے، عید الفطر جو چند دن کے بعد ہے اس کے بعد وہ ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے، اور ہندوستان کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ آ کر بتاؤں کہ طالبان جو ہیں ان کا ایک موقف ہے جو کھل کر سامنے آیا ہے، اور طالبان کے سپوکس پرسن جو قطر کے اندر بھی امریکہ کی ٹیم کے ساتھ ان کی گفتگو کا اور ٹاکس کا حصہ تھے، انہوں نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہی ان کے 1-2 لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہے، اور اس کے اوپر باغی ٹی وی نے بڑی سٹوریز بھی کی ہیں، امپورٹنٹ سٹوریز۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ابھی تو جا کے دیکھ لیں، www.bghitv.com۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو جو وحشیانہ طور پہ قتل کیے جانے کی ویڈیوز اب منظر عام پہ آئی ہیں، وہ خیر کوئی بھی انسان ان کو دیکھ کر کانپے بغیر رہ نہیں سکتا، تو وہ اس کے اوپر اب ان کا یہ ری ایکشن آ رہا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات وہ کیا دے رہے ہیں؟ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ جی ہندوستان نے جب رشیا کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے طالبان، تو ہندوستان جو ہے وہ ایلائی تھا رشیا کا، اور وہ رشیا کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے یعنی طالبان کو مارنے کے لیے وہاں پہ بڑی امداد کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم امریکہ سے جنگ لڑ رہے تھے تو یہ امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے۔ طالبان کا ایک فیکشن ٹی ٹی پی جو ہے، جو پاکستان کے خلاف نبرد آزما تھا، اس کو ہندوستان کی کافی سپورٹ دی، اور ہندوستان کا ایلیمنٹ ایک جو اجیت دیول وغیرہ خود اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ مرسنریز ہیں، اور ان کو جو بھی پیسے دیتا ہے وہ اس کے لیے لڑتے ہیں، اور ہمیں ان کو استعمال کرنا ہے پاکستان کے خلاف۔ ساتھ ہی بی ایل اے کے ٹریننگ کیمپس جو تھے وہ بھی افغانستان کے اندر بڑے ایکٹیو تھے، جہاں سے لوگوں کو ہندوستان کی را کی سربراہی میں ان کو ٹرین کر کے بلوچستان کے اندر خاص طور پہ بھیجا جاتا تھا، اور کلبھشن یادو جو ہے وہ خود اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کلبھشن یادو کا، تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ہماری تحویل میں، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا تھا، اور پاکستان سے دہشت گردی جو ہے الحمدللہ افیکٹولی اس کا ایک خاتمہ ہوا تھا۔ تو کل طالبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان نون لوگوں نے، انہوں نے کلیم ابھی نہیں کیا، انہوں نے بی ایل اے کے ایک دہشت گرد ٹریننگ کیمپ جو تھا کندہار میں، اس کے اوپر جا کے حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا، وہاں سے ان کے ایک کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور ایک جو سینئر کمانڈر تھا اس کو اغوا کر کے وہ ساتھ لے گئے افغانستان کے اندر، وہ بھی کندہار کے اندر۔ یہ کوئی کر نہیں سکتا اور طالبان کے علاوہ، اس لیے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا۔ طالبان 2 قسم کے لوگ ہیں، اور یہ آپ کو تھوڑی سی میں اس کی ایک ہسٹری بتا دوں کہ ایک تو وہ طالبان ہیں جن سے ہم لڑتے رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان میں، خود جیسے اجیت دیول نے کہا کہ اس میں مرسنریز شامل ہیں جو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں پیسوں کے لیے، یہ وہ۔ لیکن ایک وہ طالبان ہے جو ملا عمر نے ایک موومنٹ شروع کی تھی افغانستان کے اندر۔ ملا عمر تو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ملا عمر کی جو موومنٹ تھی اس کی بڑی سٹرینتھس تھیں، اور اس وجہ سے اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملا عمر کو یعنی حملہ کرنا ہے ان کے اوپر، کوئی بھی آپ جواز لے لیں، اس کی وجہ سے کہ ملا عمر کی جو ساری موومنٹ تھی طالبان کی ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ شروع ہوئی تھی۔ ایک خاتون تھیں، کہا جاتا ہے ان کی 2 بچیوں کو وہاں لوکل ملیشیا کے لوگوں نے اغوا کیا، اس کے بعد ان کی عصمت دری کی، ایک نے کنویں میں کود کے چھلانگ لگا دی اور وہ اس طرح مر گئی، دوسری جو ہے اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔
تو ملا عمر اپنے چند اسٹوڈنٹس کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد قندھار کی ایک مسجد میں، جو ان کی مسجد تھی چھوٹی سی، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پڑھا رہے تھے. تو یہ عورت جو تھی بدحواسی کے عالم میں اندر آئی اور اس نے واویلا کیا اور اس نے کہا تم لوگ یہاں بس پڑھتے رہو گے، ہم مسلمان بچیاں جو ہیں وہ لڑتی رہیں گی، مرتی رہیں گی، شرم کرو. تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی. کہتے ہیں اس کے بعد ملا عمر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پوچھا کہ میں تو جاؤں گا اور اس عورت کو انصاف دلاؤں گا، آپ میں سے کون میرے ساتھ ہے؟ تو وہ کافی لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے وہ 6-7 وہ ملا عمر کے ساتھ مل گئے. یہ گئے اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے وہ جو گلٹی تھے افراد جو ان 2 بچیوں کے یعنی سلسلے میں جن کو گلٹی کہا جا رہا تھا، ان کو انہوں نے پکڑا اور ان کو گاؤں کے جو سب سے اونچا درخت تھا اسے ٹانگ دیا. تو ہر آنے جانے والا جو تھا نا وہ ان کی لاشوں کو دیکھتا بھی تھا اور عبرت پکڑتا تھا. اب افغانستان ایک بات یاد رکھیں کہ وار ریڈن کنٹری تھی، پتہ نہیں کتنے سال رشیا سے لڑ رہے تھے اور اس کے بعد آپس میں وار لارڈز کی لڑائیاں ہو رہی تھی. تو ہر خاندان کی کوئی نہ کوئی کہانی تھی، عصمت دری کی یا مولیسٹیشن کی، یہ وہ، اور وہ سارے جو ہے نا وہ آ کے ملا عمر کو جوائن کرنا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے گھر میں یہ زیادتی ہوئی تھی اور ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمیں انصاف دلائیں. اور اس طرح یہ ایک لشکر بنتا گیا. پہلے ایک کاروان تھا، پھر لشکر بنا اور لشکر سے سوشل جسٹس کے لیے یہ نکلا. اور بعد میں اس نے وہ فارم لی جو فارم دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو دنیا کو نہیں پتہ کہ ملا عمر کا جو کاز تھا باہر نکلنے کا وہ بیسیکلی سوشل جسٹس تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جب تک طالبان کی حکومت تھی، ملا عمر کے جب تک حکومت تھی، تو وہاں پہ 4 سال کے اندر صرف 3 خواتین ہیں جو ریکارڈ پہ جن کے ساتھ جن کی عصمت دری ہوئی تھی اور ان کو بھی فوری انصاف ملا. وہاں پہ ایک وار ریڈن کنٹری جس کی جنگ ختم ہوئی، ایک ڈگری کی ملا عمر نے کہ اب کوئی اسلحہ کیری نہیں کرے گا، تو سب نے آ کے اپنا اسلحہ جو ہے وہاں پہ جمع کرا دیا. ایک ایسا ملک اور ایسی قوم جو صرف ہیروئن کی کاشت پہ جن کی ساری کمائی ہوتی تھی، انہوں نے ایک کال دی کہ آج کے بعد ہیروئن کی کاشت نہیں ہونی. تو لوگوں نے کھڑی ہوئی فصلوں کو آ کے آگ لگا دی. اور خود ڈی ای اے نے، ڈرگ انفورسمنٹ اتھارٹی نے، اور جو ورلڈ کا ڈرگ ٹریڈ مانیٹر کرتے ہیں جو آرگنائزیشنز، انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں اس وقت 0 کوانٹٹی میں ہیروئن ہے اور وہاں سے ہیروئن نہیں جا رہی. یعنی اور لوگوں کو سکون بھی ہونا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جو ملا عمر کا ٹائم تھا. اس کے بعد بہرحال الائڈ فورسز نے حملہ کیا اور جو ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ان 2 طالبان میں فرق کرنا بڑا ضروری ہے کہ پیسفل کون ہے اور کون پیسفل نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہو کیا رہا ہے کہ ہندوستان اور خاص طور اجیت دیول اور نریندر مودی جن طالبان کو فنڈ کرتے رہے اور پیسے دیتے رہے کہ وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرے اور سب کچھ کرے، اب انہوں نے اپنی طرف سے خود یہ اعلان کر دیا. اور دیکھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو اور ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ افغان طالبان جب کوئی تہیہ کر لیتے ہیں یا سر پہ کفن باندھ لیتے ہیں تو پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی ملیشیا جو ہے اس میں کوئی اتنی مجھے اسٹرینتھ نہیں لگتی ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہو. تو لگتا یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سنی گئی. اللہ کرے کہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کی ذرا جلد سنی جائے. اور اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ جنگ ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کہیں قتل و غارت ہو، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کسی بات کی وجہ سے، کسی کی آواز کی وجہ سے شاید وہ مظالم بند ہو جائیں، شاید کشمیری بھی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں قید جو ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں. اور ہمیں تو دعا کرنی ہے ایک پرامن معاشرے کی، ہمیں دعا کرنی ہے ایک وار فری معاشرے کی. لیکن جب سنی نہیں جا رہی ان کی اور کوئی اور آدمی اٹھ کے افغانستان سے اگر ان کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اسٹے ٹیونڈ کیونکہ میں اس پہ آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا. اللہ حافظ. یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا.